کر سکتا ہے تے اودی جیب دے بھی مالک تسی ہو اس لیے زکات کٹ کے اودی جیب میں دینی تے مالک تسی رہے زکات چار دیواری تو باہر کڈنی غلام لگنی نہیں ہن جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زکات کیوں نہیں دندے اللہ نے فرمایا محبوب میں عرش تو لے کے فرش تکر پورب تو لے کے پچھم تکر اتر تو لے کے دکھن تکر مشرق تو لے کے مغرب تکر عرش تو لے کے فرش تکر کائنات آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تکر عیسیٰ علیہ السلام تو بعد قیامت تکر قیامت تو بعد جنت کے اندر جنہ رکھا رہا گے اس وقت تکر محبوب کائنات کوئی شخص ایسا چھٹی ہی نہیں کہ نہ تیرا غلام نہ ہو تیری زکات لگے گی کیوں شاہ صاحب شہرازی سامنے تیرے کلام کائنات کوئی ایسی شاہی جڑی حضور دی غلام نہ ہوئے تو غلام نو زکات لگدی نہیں آقا دین کے تھے ہاں جی ہن ساڈی عورت نو اسلام نے ناقص العقل کیا یہ ناقص العقل ہے بہت توجہ کاری جہانگیر صاحب مووی چھڑ دیو الحمدللہ موویاں تسی بناندے ہو اگے بھی ساڈی حضور عورت نو اسلام نے ناقص العقل کیا ہے ناقص العقل لیکن اے دے بغیر ہر قبرستان اگر ماں دی شکل میں چار دیواری دے اندر موجود ہے تے پھر گھر واسطے جنت ہے اگر بیوی دی شکل میں موجود ہے تے گھر دی زینت ہے اگر بیٹی دی شکل میں تے گھر واسطے رحمت ہے گھر واسطے رحمت ہے لیکن انہوں پھر بھی آکھیا کہ ناقص العقل جنہیں بغیر معاشرہ بانی نہیں سکتا لیکن ناقص العقل میں پوچھے اپنے خامد تو نانا نہیں پکار دی حضور نام دے نال کیوں نہیں پکار دی اپنے خامد نو صحیح بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انچلے گیا برحال میں عوام الناس نو بھی اس خاصے سے شامل کرنا سبحان اللہ ایک جگہ تے میں بیان کر رہا سا چند دوست تھے جڑے میرے نال سفر و شجر سفر دے اندر رات دن دے اندر میرے نال رہندے نے جس وقت میں کتے جانا ہوئے ایک جگہ دے اوتے میں یہ نقطہ بیان کیتا کہہ کے دوست احباب آئے ہون گے صرف اس لیے تقریباً جتھے گیا وا ادھ چ نقطہ چھڈیا انہاں نوں پتہ بھی لگا لیکن دسیا کہ اگلا حصہ ہوں بیٹھے بھی وہی نے جنہوں نے یہ سنے نے یا محبت والے چاہت والے بقایا کما کاراں والے دوست احباب برحال ٹائم بہت زیادہ ہو چکیا میں بیان کر رہا سی اوتھے ایک شخص اٹھیا انہاں کہا جی او جڑا بندہ جے دی بڈھی او دے نام نوں بول پکار دی او بات انہاں نوں نا نقطے تے یاد آ گئی تو جانے برحال ناقص العقل ہون دے باوجود کاری جہانگیر صاحب عورت اپنے شوہر نوں او دے نام نال نہیں پکارتی ساڈے خاندان چ تے نہیں پکارتی اور الحمدللہ کسی دے خاندان چ نہیں اگر کتے کوئی ہے تے اے بھی او ادب دے نال لیندی ہوئی کیونکہ پنڈاں دے اندر کافی سارے ایسے نے جڑے ادب دے اندر بعض ٹائم ایسا کہ ڈاکٹر صاحب اسی آ گئے ہیں تواڈے کول تشریف لے آئے ہیں حالانکہ کہنا تے چاہیے ڈاکٹر صاحب تواڈے کول آ گئے ہیں خدمت چ حاضر ہو گئی نہیں اسی آپ تشریف لے آئے ہیں ادب دے نال ہی ہو جاتا لیکن عورت اپنے شوہر نوں او دے نام دے نال نہیں پکارتی اپنے بھائی نوں بلانا پوے تے نام نال پکار لیندی ہے باپ نوں بلانا پوے تے باپ نوں بھی او دے نام نال پکار لیندی ہے اپنے کسے دادے چاچے اپنے بابے نوں کسے نوں بلانا پوے تے او دے نام نال بلا لیندی ہے جدوں خاوند دی واری پورے خاندان نوں خاوند دی واری آئے گی اس وقت یا بیٹے دی نسبت نال انہاں دے باپ دی حیثیت نہ کہے گی نام لے کے نہیں پکارتی میں کہا تو کیوں نہیں نام لے کے پکار دی انہیں کہا اس واسطے نام لے کے پورے خاندان جنہوں جمع بنا لوا لیکن جنہوں شوہر دی ذات سامنے آئے گی میں انہوں نے نام نہیں پکار دی اس لیے کہ خاندان کے اندر میرے شوہر دی ایک امتیازی شان سامنے آ گئی سبحان اللہ ایک امتیازی شان میرے شوہر دی خاندان کے اندر سامنے آ گئی میں کہا اور کی وجہ ہے
اور کیوں نہیں لیندی آکھیا وڈیاں دے کولوں صرف سنیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے والفجر دی پیشانی والے یدلہ دے سونے دے پیارے مبارک ہتھاں والے وما ینطق عن الہویٰ دی سونی دے پیاری زبان والے والعصر دے سونے دے پیارے زمانے والے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد دی سونی دے پیاری چاند والے مدثر تے مزمل دی چادر تے کمبل والے شمس ضحیٰ بدر دجا صدر ندا اس نے مطلق کی ادا سیزن دے ارسو سما بدھر زادے کے پلدا خواجہ دوسرا بحر جودس خواب رہ لطف ہوتا اس نے صبر و رضا شاہد کبریا امام الانبیاء سلطان الانبیاء والضحیٰ دے چہرے والے غریبان دے والی یتیمان دے سلطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ساڈے وڈیاں نے سنیا اپنے استاداں دے کولوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت سیاستہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے اگر میں اجازت دندہ سجدہ کرن دی تے عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی عورت اپنے خامد کو سجدہ کرتی ہے جہانگیر صاحب بڑا اہم نقطہ تہاڈی خدمت پیش کرن لگا اپنے خامد دا نام نہیں لیندی اس لئی کہ ساڈے وڈیاں کو ساڈے بابا جی نے یا دادا جی نے انہوں سنیا میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دندے سجدہ کرن دی تے عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی اسی اس واسطے اس ایک حدیث نو سن کے اپنے خامد دا ادب کرتی حضور ایک حدیث سن کے ناقص العقل عورت ناقص العقل عورت قاری صحیح صاحب ناقص العقل عورت ہون دے باوجود او ایک حدیث سن کے اپنے شوہر دا ادب کرنا آ گیا او کڈا بدبخت شیخ الحدیث ہے جنوں پوری بخاری پڑھ کے نبی دا ادب نہیں آیا پوری بخاری پڑھ کے بخار چڑھ گیا ہائے ہائے مجبور حضور اپنا موضوع دے ہے ذکر آیا ہی نہیں والا سوف یعطیک ربک فترضی کیونکہ ٹائم تھوڑا جائے پھر بند ہو جائے اسی باپ ٹالے ہیں تسی بھی باپ ٹالے ہی برحال انہاں دی بھی مجبوری ہے حضور ہون اللہ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی محبوب ان قریب اسی تانوں راضی کر دیاں گے ان قریب تانوں راضی کر دیاں گے ایدی میں تشریح کرن لگا کہ اگر ایک مثال دے طور تے حاجی صاحب میں مدرسہ بناندا ہوں اللہ توفیق دے میں سرزمین تے اہل سنت و جماعت دی ایک بلڈنگ کھڑی کر کے تے مدرسہ بنا دیاں بچیاں واسطے مدرسہ بناواں بچیاں دے واسطے مدرسہ بناواں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اگر میں مدرسہ بنان واسطے تو آنوں بناواں کہ حاجی صاحب حاجی افضل صاحب میں مدرسہ بنا رہا ذرا ہوتی آن کے زیارت کر لینا تسی آن کے زیارت کی تھی ان دوسرا سوال میں حاجی صاحب نے کوئی خدمت بھی کر دینا حاجی صاحب نے آکھیا تسی ساڈے کول آؤ تو انہوں 10,000 روپیہ دے دیاں گے تیسرے چوتھے دن میں تواڈے کول چلا گیا مثال دے رہے ہیں تواڈے کول چلا گیا تو انہوں جا گیا کیا حضور تساں وعدہ کیتا سی بالکل شاہ جی وعدہ کیتا سی اپنے منشی نو بلایا آکھیا تجوری دے وچ 10,000 روپیہ گن کے شاہ صاحب نو دے دے ہن کسو کہ انہیں کٹے تے او دی جدوں گنتی تے گل ہوے تے پھر گنتی جدوں گنتی طے ہو جاوے تے پھر نظر پیسیاں تے ہوندی ہے ود نہ چل جان تے گھٹ بھی نہ چل جان جدوں گنتی کیتی منشی نے ایک دفعہ منشی نے ویکھیا نگاہ میری بھی پیسیاں وچ نگاہ حاجی صاحب دی بھی پیسیاں وچ میری اس لیے پیسیاں وچ کہ وعدے تو بہتا مل گیا تے میرے لیے عذاب اگر گھٹ مل گیا تے حاجی صاحب اپنا پلا سوچن دے سن تے منشی صاحب حاجی صاحب دا حکم منن دے سن جدوں انہوں نے گنتی کیتی گنتی کر کے تے حاجی صاحب نے پیسے دیتے حاجی صاحب نے پھر گنتی کیتی پھر منو دیتے میں پھر گنتی کیتی نظر ساڈی رہی پیسیاں دے اوپر جدوں کیونکہ کم جو مٹ گیا کہ 10,000 دیاں گے تے جدوں پیسے مٹھے جان 10,000 یا 20,000 یا 70,000 دی گل طے ہو جاوے تے پھر بات یہ ہوندی ہے کہ نگاہ پیسیاں دے منشی دی بھی رہندی ہے تے لین والے دی بھی رہندی ہے تے دین والے دی بھی نگاہ پیسیاں دے رہندی ہے ہن دوسرا آ گیا
میں دوسرے پاسے حاجی صاحب کے پہنچا، پھر حاجی افضل صاحب کے گولی چلا گیا۔ میں کہا یہ حاجی صاحب مدرسہ دیکھو، مدرسہ دیکھا، حاجی صاحب نے آکھیا آ جائے اسی کو راضی کر دیں گے۔ ہوں جس وقت راضی کر دیں گے یہ طے نہیں ہویا 70,000 یا 20,000، یہ طے نہیں ہویا۔ اس واسطے جس میں پھر دوسرے دن پھر حاجی صاحب کو بیٹھے تھے، حاجی صاحب الحمدللہ بینک مینیجر نے۔ جس وقت میں انہاں دے کول گیا، انہاں نے منشی نو آکھیا تجوری کھول دے تے تھدیاں انہاں دے سامنے رکھی جا، میں انہاں دے چہرے ول ویکھدا جنہ چکر راضی نہ ہوئے تو تجوری بند نہیں کرنی۔ تو لئی جا ہن مرضی میری نگاہ صرف میری ہے پیسے تے یا منشی جڑا کڈ کے دے دیا، حاجی صاحب دی نگاہ میرے چہرے تے، اے راضی ہوندا کہ نہیں؟ ہن اللہ نے فرمایا محبوب والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب اسی تانوں راضی کر دیں گے۔ ہن قیامت والے دن اگر اللہ فرماندا کہ محبوب تیری امت 70,000 میں افراد بخش دینا وا، ادھی امت بخش دینا وا، تے اللہ تبارک و تعالی دی نگاہ بھی گنتی دے ادھے امتیاں دے اوتے رہندی، حضور دی نگاہ بھی ادھے امتیاں دے رہندی، تے ادھے امتیاں دی نگاہ بھی حضور دے اوتے رہندی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ میں راضی ہوں، اپنا مقصد بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اسی تانوں راضی کر دیاں گے، ان قریب راضی کر دیاں گے۔ ہن اللہ دی نگاہ مصطفیٰ دے اوتے، مصطفیٰ دی نگاہ تہاڈے ورگے تے میرے ورگے گناہگاراں دے اوتے، تے جب تک محبوب نے فرمایا میں راضی اس وقت تک نہیں ہونا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا۔ تو آٹے دے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس میں آخری حدیث بیان کرن لگا۔ کس کی مجال کے حجاب نظر اٹھائے، کس کی مجال کے حجاب بے نظر اٹھائے، وہ خود ہی مسکرا کے میرے دل کے قریب آئے۔ صحابہ اکرام دا جمع غفیر، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی وہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ صحابہ اکرام دا جمع غفیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما رسول نے ابو داؤد کی حدیث پیش کرن لگا وا، تشریح جناب پیش کرن لگا وا، لیکن چند چیزاں تشریح والی کتاباں وچوں نہیں ملن گیاں۔ اے ولی عطا ہے جنوں دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے پے نے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجرب دعا ہر نبی نو دتی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی وہ دعا مانگ لی ہوئی ہے، آپ نے توبہ قبول کروا لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگ لی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہودی پہاڑی دے اوتے جدوں کشتی جا کے لگی قوم برباد کروا دیتی، آپ نے بھی وہ دعا کر لی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ لی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگ لی ہوئی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگ لی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگ لی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعا مانگ لی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دعا مانگ لی ہوئی ہے، لیکن میں اس دعا کو سنبھال کے رکھیا ہویا، میں اس دعا کو سنبھال کے رکھیا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا تھا سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو نادان تھا دانستگی میں کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تسی کیوں سوال کے رکھی ہوئی ہے؟ آکھیا طائف دی وادی دے اندر میرے تے پتھراں دی بارش ہوئی، لیکن میرے خون آلود چہرہ مبارک ہو گیا۔ جبریل بھی میرے کو آن کے کہندا پیا ہے کہ تسی بدعا کرتے ہو، میں اس دھرتی نوں برباد کر دینا وا۔ میں اس موقع تے بھی اس دعا نوں استعمال نہیں کیتا، پھر مختلف میرے نال دشمنیاں کیتیاں گئیاں، ابو جہل نے میرے کندھیاں دے اوجریاں رکھیاں گئیاں، میرے رستے وچ کنڈے وچھائے گئے، میں پھلاں دیاں سیجاں دے ٹرن والا اللہ دے عرش دا راہی تے رستیاں وچ کنڈے وچھائے گئے۔ میں دعا نوں پھر نہیں منگیا، حتیٰ کہ میرے نواسا حسین دی خبر دتی گئی کہ تہاڈا نواسا شہید ہوے گا، میں پھر بھی وہ دعا نہیں کیتی۔ وہ دعا کر کے میں فاطمہ الزہرا دے پتراں دی
محسوس بھی کروا سکتا سی لیکن میں سنبھال کے رکھی صحابہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے یا رسول اللہ تسی ہو کیوں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا اس واسطے جدوں کل قیامت والے دن میرے امتی تڑپ تڑپ پھرن گے میں وہ دعا کرا کے جنت وچ لے کے جاواں ہائے ہائے میں جنت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جنت دے جدو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم دے کول جاواں گے عیسیٰ علیہ السلام دے کول جاواں گے نوح علیہ السلام دے کول سارے دے کول جاواں گے آج پتہ ہے کہ سننی کسے نے نہیں اسی قیامت میں سدھے چلے جی حضور دے کول جائیے جدو آج بھی پتہ ہے میں بھی بیان کرن لگا پہلے آدم کول جانا ہے اوتھے مدد کوئی نہیں ہونی نوح علیہ السلام کو جانا مدد کوئی نہیں ہونی 70,000 نبیاں دے ابا جان ابراہیم کو جانا ہے تے ساڈی مدد کوئی نہیں ہونی مدد کرنی ہے اس دن شفاعت کروانی ہے تے آمنہ دے لال نے کروانی ہے جد آج میں بیان کر رہا 9/15 گلی نمبر دے اندر تسی سنتے پے ہو تے کل قیامت والے دن ہے وقت آنا ہے وہ مستقبل ہے تے مستقبل سے جائیے یہاں حضور دے کول سدھے لیکن آخیا نہیں پہلے آدم کو آنا پے گا کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی کسے امتی کو یہ تانا نہ مارے اگر میرے نبی کو چلے جاندے دے وہ بھی شفاعت کروا سکتے میرے آقا نے تو ہمیں جنت دے اندر بھی سر چپ کے پھرن دیا اجازت تھی کہ تاکہ کوئی امتی کسے نبی دا بھی امتی میرے امتیوں میں تانا نہ مارن ان قیامت والے دن اگر میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شاہداں و مبشراں میں نذیر و داعیاں اللہ باذن و سراج منیر حضور دی شان آپ شہادتاں دیں گے انبیاء علیہ السلام دی شہادت دیں گے آدم دروازہ کھڑکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دا یا اللہ پاک میں آدم علیہ السلام آقا تبلیغ کیتی یا اللہ کیتی نوح علیہ السلام یا اللہ تبلیغ کیتی ابراہیم خلیل اللہ تو آقا تبلیغ کیتی آقا جاؤ سارے نبی اپنا دعا لے کے آؤ جاؤ اپنا دعا لے کے آؤ آئین گے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائیں گے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں دی گواہی دیں گے حتیٰ کہ گواہی تسی بھی دے سکتے کہ یا اللہ انہوں نے بالکل اپنے انبیاء آپ بڑی محنت کی تھی کیونکہ اسی جاننے ہیں قرآن دے وچ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شفاعت کر انہوں دی گواہی دیں گے اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں کہ میں شہنشاہ نہیں میں نہیں گواہی دیندا ہوں انہوں دسو کہ نبیاں دے مشکل ہے کہ نہیں نبیاں دے مشکل پہ گئی اگر کیونکہ وہ لاجپال نے انہوں نے دینی انہوں نے گناہگاراں نے دینی تے انبیاء نے میں ایک تانوں نقطہ پیش کرنا چاہنا ہوں اگر میرے نبی فرمان کہ میں نہیں شہادت دیندا تواڈی تے کیا نبیاں دے مشکل پیر جہانگیر صاحب ہے یا نہیں محدث آدم کیسر سینٹر والے ہو محدث آدم دا فیض لٹن والے ہو
آپ بھائیوں کا ساتھ چاہیے. میں سنا خان دل کرتا بھی سنا کر جب سرکار کی محفل میں آئے رسم محفل پہ آئے کیا لینے آئے؟ ہم سرکار کے لیے آئے ان کے گیت گانے کے لیے پنجابی کی نائب اس کے بعد ایک قرآن کی فرمائشوں پڑھ کے انشاءاللہ چاہتا ہوں. تو بابا زبرت پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ
اب جس کا خاصی ہے اس کا گانا تو ہمیں گانا پڑے گی یا صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کیا میرا بھی ساتھ ہے ٹھیک ہے نا تیرا کھاوا میں تیرے ہی تکاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے ہی تکاوا یا رسول اللہ تیرا میرا میں کیوں نہ مناوا یا سرکار اس کے خواب میں آئیں گے انشاءاللہ کیا مجھے وہ یقین ہے کہ سرکار اس کو دیدار کروائیں گے نا بھائی جان سب کو بتائیں نا سنا گے آپ عاشق کے
میری بیٹی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی میری بیٹی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی مینوں قید کرم دا پا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی میرا نال پیار میرا مینوں رکھ لے اپنے نال میرا میرا نال پیار میرا مینوں رکھ لے اپنے نال میرا تو پاک نبی دی یاد میرا تو پاک نبی دی یاد میرا میں نوا غلامی کر دی میری بیٹی بننے لا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی مینوں قید کرم دا پا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی ایک شیر پنچھی اجازت ہوں ہر کچھ گر نگر نگر گر نگر نگر ہر نگر نگر گر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی مل کے مارو سارے نعرہ علی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی دیو دیوانے ڈر کے نہیں رہنا علی مولا ہر دم کہنا علی مولا ہر دم کہنا جتے علی کا نام یار ہے مشکل گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی مل کے مارو سارے نعرہ علی جنت دے چھوٹے بیچنا علی دا دیوانہ دیوانہ شاید دیتا ہے جنت دے چھوٹے بیچنا بڑے مول دیوانہ اس دیوانے نتے جان زمانہ اس دیوانے نتے جان زمانہ کیوں بھولیا پھرنا ہے تو ایویں گلی گلی کے مارو سارے نعرہ علی یہ سنیوں کی پہچان ہے کیا نعرہ ماشاء اللہ ارد میں تشریف لانے میں حضرت اعلیٰ مولانا شبیر حسین صاحب تشریف لانے اور اپنے ملفوظات کو ہم کو سبحان اللہ کاری صاحب سے کرتے ہیں 5 منٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑا بڑا ذوق ہے آپ کو سبحان اللہ تو شاہد دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے اور یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے ہر گھر میں سجی رہتی ہے سرکار کی محفل قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے قرآن بھی آقا کی ثنا ہے کہ نہیں ہے پہنچا جو قبر میں تو ندی رہنے سے پوچھا پہنچا جو قبر میں تو ندی رہنے سے پوچھا اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے پہنچا جو قبر میں تو ندی رہنے سے
سے پوچھا اس دیش میں باقی ہوا ہے کہ نہیں ہے آج بھی صدیق و عمر زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے ماں ایسی عبارت ہے اسے جب بھی پڑھو گے ہر لفظ کا عنوان دعا ہے کہ نہیں ہے ہر لفظ کا عنوان دعا ہے کہ نہیں ہے ہر لفظ کا عنوان دعا ہے کہ نہیں ہے اور جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے اور یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ قول زہرا شبیر و شفت یمی زہرا نبید کروچ جبلی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا تیرے پاکے تے پھوک دا صدقہ مقام نشامی تے دھمتی زہرا پرد دینہ دے کر جنالی جناب زینب دی امی زہرا رات سجدہ کرن دی خاطر رب تو مقدی لمبی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پترہ دا کمی زہرا حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ شفیع حسین صاحب آپ تشریف لائیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور کچھ ملحوظات 2 منٹ واسطے جناب عبدالغفور صاحب قاری صاحب کو اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھے گئے سب رات درود سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بوہے بوہے تو منگنا بری گل نہیں کوئی سوال پڑھنے دا کو مان کرینا تنایا کی میں پڑھیا او جوال کہار صدا بے منداروڑ سٹی تو
تے نبی کریم کہاوی باپ مرے تیرے ننگا ہوئے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا له الخلق والامر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فضرب الدفاع الصلاة والسلام الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين میرے عزیز دوستو بزرگو سامعین محترم میرے قابل قدر علماء کرام سماخان رسول منتظم حضرات اور نوجوان بھائیوں میں تقریر دعا سے نہیں حاضر ہوا صرف حاضری مقصود ہے تقریر الحمدللہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد تقریباً 15-20 منٹ سنتے ہیں جمعے کی خطبے کے اندر اور مختلف اوقات اندر ماشاءاللہ سماعت فرماتے ہو صرف 2 منٹ کی توجہ اس کے بعد تبرک شریف کا یاد انشاءاللہ صلاۃ و سلام دے کر دعا رہی اور آج دی محفل پاک کی خصوصی دعا الحاج حضور قبلہ حاجی محمد صدیق صاحب مقدس اللہ العالی چشتی گولڈی آپ فرمان میں عزیزان گرامی جو قرآن مجید مختصر آیت مبارکہ کا جملہ تلاوت کیتا ہوئے عرض کیتا ہوئے یہ تفسیر نہیں کرا گا ترجمہ بھی نہیں کرا گا یہ مقصد سے بیان نہیں کرا گا صرف حاضری اس موضوع کے مطابق کیونکہ تفسیر ترجمہ اگر یہ تشریح شروع ہو جائے تو پھر ایک بہت لمبا اور طویل سفر ہے عزیزان گرامی حضور دی ولادت پاک کی سعادت اندر اسی سارے حضرات جمع دعا ہوا کہ جڑے مسلمان میرے قرار عزیز محبت لے کے پیار لے کے حضور کا عشق لے کے سرکار دی عقیدت لے کے اس محفل پاک میں بیٹھے نے رل کے وقت گزاریا میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سانو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے لے بیٹھنا نصیب فرمائے اور میدان حشر والے دن جس وقت بھائی اپنی ذرا گفتگو ختم فرماؤ 2 منٹ واسطے کیونکہ سرکار دی بارگاہ دی محفل پاک ہے اور دوسری دعا ہے کہ جس وقت میدان حشر لگے حضور کے لواء الحمد کا جھنڈے کو لہرایا جائے جس وقت حضور کے لواء الحمد کا جھنڈا جب لہرایا جائے
اللہ ہم سب کو جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور حقیقت بات ہے کہ جس کو یہ دو نسبتیں حاصل ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس زمانے میں 10 سالی کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، بہت ساری دائیاں مختلف علاقوں سے آئیں بچے لینے کے لیے۔ حکمت خدا یہ تھی کہ دائیں آتی رہیں اور بچے اٹھا کر لے جاتی رہیں۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کو کسی نے اٹھایا نہیں یا حضور کو کوئی لے کر نہیں گیا، یہ بات نہیں تھی۔ اس لیے کہ یہ کائنات کی رحمت تھی، جو اس رحمت کے شایان شان ماں تھی اس کو یہ نعمت نصیب ہونی تھی کہ اس رحمت کی جو شایان شان ماں پڑھنے کے جو قابل تھی، جو دودھ پلانے کے قابل تھی نبی کی، وہ منتخب ہونے تھی۔ حکمت خدا یہ تھی کہ دائیں آتی رہیں اور بچے اٹھا کے لے جاتی رہیں۔ اور میرے آقا رحمت اللہ علیہ کی عشاء میں آپ کی شفقت اور محبت اور خدمت میں جس دائی کا انتخاب کیا گیا وہ حلیمہ سعدیہ، اور وہ حلیمہ سعدیہ پاک دامنہ، عابدہ زاہدہ اور شاکرہ اور عابدہ تھی، اور وہ صابرہ تھی اور عبادت گزار تھی۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہ وہ ساری مکے کی دائیوں سے، وہ دیہات کی دائیوں سے غریب، کیوں کہ غریب وہ دائی لجپال آقا کی ماں پڑھنے والی تھی۔ اللہ نے اس کائنات کی رحمت کو اس غریب اور عابدہ شاکرہ اور اس زاہدہ اور اس امینہ ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ کو یہ دولت بخشی۔ علماء لکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی مکہ معظمہ میں مختصر اور اپنے ان الفاظ میں اس بات کو سمیٹا کروں کہ آپ جب مکہ معظمہ میں آئی تو حرم کعبہ میں آپ طواف کر رہی تھی۔ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ تلبیہ پڑھ رہی تھی اور تلبیہ پڑھتی پڑھتی دعا کرتے ہیں، مولا جس بچے کی تو نے مجھے بشارت دی ہے، جس بچے کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، وہ بچہ مجھے مل کیوں نہیں رہا، وہ مل نہیں رہا۔ اتنے ہی الفاظ زبان پہ تھے تو آپ کے دادا جان حضرت ابو مطلب آپ حرم کعبہ میں تھے، فرمانے لگے حلیمہ شکوہ نہ کرو اور میں تجھے اس بچے کے پاس لے کر جاتا ہوں، شکوہ نہ کرو، وہ حقیقت مسلمہ ہے، وہ حقیقت بات ہے کہ جس بچے کی تمہیں بشارت ملی ہے وہ تیرے ہی حصے میں نہیں بتائی ہے، وہ مجھے بھی بشارت ملی ہے، وہ مجھے بھی اعزاز ملا ہے، وہ مجھے بھی بشارت اور خبری ملی ہے۔ آپ مختصر بات ہے جب صورت آپ گئی اور سید الانبیاء کو اٹھایا اور حضور کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، یاد رکھو نبی خود اپنی دائی کا انتظام اور پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی قول یا ایسی گفتگو حکایت روایت نہیں، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ نبی جس کو پسند کرتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب آپ نے آپ کو دریا کے سپرد کیا، اس کے سپرد کرتے ہیں جب دریا میں آپ کو صندوق میں بٹھا کر سپرد کیا تو فرعون کے محل میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے، ان کی خاطر کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے دودھ کے انتظام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی خاطر فرعون نے سارے علاقے کی دائیوں کو بلایا، سارے علاقے کی دائیاں آئیں، لیکن پیارے کلیم نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا، پیارے کلیم نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا۔ جب آپ کی والدہ محترمہ پہنچتی ہے، جب آپ کے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو پیارے کلیم نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ دلیل ملتی ہے قرآن سے ملتی ہے کہ نبی جس پر رحم فرماتے ہیں، جس پر شفقت کرتے ہیں، جس پر مہربانی فرماتے ہیں، اس کو اپنی خدمت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات نہیں تھی کہ حضور کو کسی دائی نے اٹھایا نہیں، لے نہیں گئے، لیکن حقیقت بات یہ تھی کہ حضور نے کسی دائی کو پسند نہیں کیا۔
جس کو حضور نے پسند کیا اسی کو اللہ نے بشارت دے دی اور اسی کو خبر ملی اور اسی کے حصے میں یہ نعمت آئی. جب آپ حرم کعبہ میں حضور کو اٹھا کر واپس لوٹتی ہیں آپ پھر طواف کعبہ میں مشغول ہوگی. طواف کعبہ میں جب مشغول ہوئی تو طواف فرما رہی ہے, ایک چکر لگاتی ہے تو کعبے کی دیوار کانپ رہی ہے, کانپ رہی ہے, دیوار کانپ رہی ہے, حجر اسود ہل رہا ہے, حجر اسود میں کپ کپی تاری ہے. جب دوسرا چکر لگاتی ہے تو آپ نے خامد کو کہتے ہیں حارث یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ در و دیوار حرکت میں ہے, در و دیوار ہل رہے ہیں, در و دیوار یہ وجد میں آ چکے ہیں. آپ نے دوسرا چکر لگایا دیکھا کہ در و دیوار وجد میں ہے. تیسرا چکر لگاتی ہے, جب 7 چکر لگائے حضور کو اس حجر اسود کے قریب فرش پر رکھا اور اپنی گود میں بٹھا کر کملی والے مصطفیٰ سے پیار کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہیں حجر اسود اکھڑ کر اپنی جگہ سے چل کر حضور کے قدموں میں آ کر بوسہ پذیر ہو رہا ہے. حجر اسود اپنی جگہ سے چلا حضور کے قدموں میں آیا, میرے آقا کے قدم بوسے کی. جب قدم بوسے کا شرف حاصل ہوا, یہ اعزاز حاصل ہوا, جب یہ شرف حاصل ہوا غیب سے آواز آئی اے حجر اسود آج تو نے میرے والضحا کے واللیل والے آقا کی قدموں کی قدم بوسی کی ہے, میرے محبوب کی تعظیم کی ہے, میرے محبوب کا ادب کیا ہے, میرے محبوب کی محبت کی ہے. آج تو نے میرے محبوب کا احترام کیا ہے, میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے. اے حجر اسود میں رب کعبہ ہوں, میں رب ہو کر تیرے پاس یہ عہد کرتا ہوں کہ قیامت تک تجھے مخلوق خدا چومے گی. آج تو نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے, میرے محبوب کے قدموں کی تعظیم کی ہے, ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. محبوب کے قدموں پہ چومنے کا تجھے شرف حاصل ہوا ہے. قیامت تک تجھے مسلمان چومیں گے, قیامت تک تمہیں جلیل القدر صحابہ چومیں گے, تابعین چومیں گے, کتب و اقدار چومیں گے. قیامت تک مخلوق خدا میرے نبی کی سنت سمجھ کر تجھے چومتے رہے گی کیونکہ تو نے میرے محبوب کی تعظیم کی ہے, میرے محبوب کا ادب کیا ہے, تعظیم کی ہے. تو عزیزان گرامی جس طرح حضور نے اپنی دائی کو اس غریب حلیمہ سعدیہ کو پسند کیا, انتخاب کیا, اسی طرح ہم خوش قسمت ہیں اللہ کے محبوب نے اپنی غلامی کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے. ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں, ہم حضور کے دیوانے ہیں, حضور کے غلام ہیں, حضور کے نوکر خادم ہیں. یہ اس کا کرم ہے, یہ مدینے والے کا فیضان ہے, مدینے والے کا کرم ہے. اس نے اپنی محفل میں بیٹھنے کا ہمیں شرف عطا کیا. عزیزان گرامی یہ حاضرین مختصر ہیں. عزیزان گرامی میں سارے گاؤں کو بہت بہت اس محفل پاک کی حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری مبارکباد میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں, الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جگمگا رہی ہے, حسین و جمیل منظر ہے, یہ نورانی منظر ہے. اور الحمدللہ یہ ان نوجوانوں کی کوشش, ان بزرگوں کی دعاؤں اور آپ کی شفقت اور محبت کا صدقہ آج ہم نے مسجد غوثیہ کو ماشاءاللہ احسن طریقے سے تقریباً پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے. یہ مدینے والا کا کرم ہے, مدینے والا کا صدقہ ہے. جب پچھلے سال اسی دن محفل ہوئی تھی تو یہ فرنٹ میں صرف چیزیں نظر آتی تھی, مینار بھی نہیں تھے, کوئی تیاری بھی نہیں تھی, لیکن حضور کے میلاد کا صدقہ آج میلاد میں الحمدللہ بفضلہ تعالی یہ ہماری محفل نورانیت کا ایک منبع بن چکی ہے, بقائے نور بن چکی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں جس طرح مولا اس کو تو نے یہ زندہ بخشی ہے, مولا اس کو اس طرح نمازیوں کی بھی زینت بخشنا اور قرآن اور تعلیم کی زینت سے آراستہ فرمانا اور ان میں آبادی میں رہنے والوں کو مولا اس کی آباد کرنے کی توفیق عطا فرمانا تاکہ دن رات یہاں پہ نمازی آئیں, نماز پڑھیں, بچے آئیں, تلاوت قرآن پاک کریں. اور عزیزان گرامی اس طرح یہ محفل میلاد سجتی رہیں, تیرے دیوانے آتے رہیں, تیرا لنگر کھاتے رہیں, یہ تیرا چرچا کرتے رہیں. مولا یہ تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر یہ تا قیامت تا دیر تک یہ جاری و ساری رہے. مولا اس ہماری کوشش اور ہمارے ارادے کو قبول فرما کے ہمیں اپنی امت میں محبوب کے غلاموں میں محبوب کے دیوانوں میں میدان حشر میں شمار فرما. اور یہ میرے خصوص
یہ کوششیں دعوتیں اور یہ برکتیں ہمارے بزرگوں کی الحاج مولانا محمد صدیق صاحب اور میرے برادر محترم مولانا محمد وارث علی صاحب، ان کی یہ کوششیں اور ان کی یہ برکاتیں اور ان کی یہ شفقتیں اور محبتیں ہیں کہ الحمدللہ آج ہم اس امت کے اندر الحمدللہ بفضل محبت اور الفت لے کے بیٹھے ہیں، محبت لے کے بیٹھے ہیں، محبت بانٹ رہے ہیں، محبت تقسیم کر رہے ہیں اور یہ پیار تقسیم کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اس پیار کو اللہ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ اور میں آخری الفاظ میں آپ کے سے گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سب اس کا کرم اس کی طرف ان سے انتخاب ہے کہ ہمارے یہ بنانے والے مسجد کو تعمیر کرنے والے ہمارے برادر مستری صاحب، مستری غلام شبیر صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح محبت کے ساتھ، ہم نے ٹھیکیدار بھی کافی دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ ماشاءاللہ معاملات چلتے رہتے ہیں مسجدوں میں، گھروں میں، پر الحمدللہ جو محبت اور جو پیار اور جو الفت اور جو خلوص ان سے ملا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر خلوص، محبت اور محنت میں، ایمان میں، عمل میں اللہ دن رات دراز ترقی اور دگنی چوگنی مولا برکتیں نصیب فرمائے۔ اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹیج میں تشریف لیں تاکہ یہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہم ان کے الوداع ہونے کے بعد بھی یہ ان کا منظر دیکھتے رہیں کہ اس دن محفل ہوئی تھی اور ہمارے بھائی غلام شبیر صاحب یہ ہمارے مستری تھے اور انہوں نے بڑے پیار سے ہمارے ساتھ یہ نیک عمل کیا، اور اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو اور ان کی شفقتوں کو قبول فرما کے ان کے عمل میں اور علم میں برکتی عطا